السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کے ضمن میں انشاءاللہ جتنی تشریح اور تفسیر ہوگی انشاءاللہ آج آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، اور اس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں ہم کرتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق واذا سألتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب ذلکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق الله العظيم۔ اس آیت میں نبی علیہ السلام کے بارے میں اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے بارے میں کچھ ارشادات ہیں، وہ ذرا سن لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہ ہو الا یہ کہ تمہیں کھانے پر آنے کی اجازت دی جائے، وہ بھی اس طرح کہ تم اس کے کھانے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تو جاؤ، پھر کھانا کھا چکو تو اپنی راہ لو اور باتوں میں جی نہ لگا بیٹھو۔ در حقیقت بات اس طرح تھی کہ نبی علیہ السلام نے نکاح کی دعوت پر صحابہ کرام کو بلایا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو نبی علیہ السلام نے ولیمے کے لیے صحابہ کرام کو بلایا، لیکن صحابہ کرام جو تھے جلدی آ گئے تھے، تو نبی علیہ السلام کے گھروں میں بیٹھے رہیں صحابہ کرام اور آپس میں گپ شپ لگاتے رہیں۔ تو اتنے میں نبی علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی، یعنی ان پر یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ اتنے جلدی کیوں آ گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی اتنے جلدی آ گئے ہیں، پھر بیٹھے رہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہیں، گپ شپ لگاتے رہیں۔ ظاہر بات ہے جب میزبان ہوتا ہے وہ جب اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے تو ایک ٹائم تک اس کا جذبہ دل میں رہتا ہے کہ بھئی میں اس کا اکرام کروں، لیکن اگر پھر وہ زیادہ ٹائم تک رہے تو پھر میزبان بھی جو ہوتا ہے وہ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی ہی کیفیت تھی۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح کیا، صحابہ کرام کو جب کھانے پہ بلایا تو صحابہ کرام جلدی آ گئے تھے، کھانا پکنے سے پہلے ہی آ گئے تھے، وہ بیٹھے رہے۔ تو نبی علیہ السلام بہرحال ان کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن دل ہی دل میں یہ بات ان کو اچھی نہیں لگی۔ پھر کھانا کھانے کے بعد بھی وہ بیٹھے رہیں، گپ شپ لگاتے رہیں، صحابہ کرام اپنے دل میں کچھ اور سوچتے رہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو اس بات سے تکلیف ملی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتار دی اور فرمایا کہ جب تم کھانا کھا چکو کسی کے ہاں جی جاؤ، یعنی ہمارے لیے بھی ایک قسم کا ایک طریقہ کار بتا دیا کہ جب بھی ہم کسی کے مہمان کے ہاں جب مہمان بن کر جائیں تو میزبان کو زیادہ تکلف کرنے نہ دیں، بلکہ مہمان کو اگر آپ کھانا کھا چکے پہلے سے آپ مہمان کو بتا دیں کہ ہم اس ٹائم آ رہے ہیں اور ہاں کھانا ہم نے کھا لیا ہے، آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے مہمان کے پیسے بھی بچ جائیں گے، ٹائم بھی بچ جائے گا، وہ آپ کو صحیح طریقے سے وقت بھی دے پائے گا۔ لیکن اگر آپ بتائیں گے بھی نہیں، بلا اجازت آپ چلے جائیں گے انہیں سرپرائز دینے کے لیے جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، انہیں اچھا نہیں لگتا جس گھر پہ ہم میزبان بن کے جائے، اگرچہ ہمارے خالہ کا گھر کیوں نہ ہو، اگرچہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ماموں چاچو یا چاچی جس کا بھی گھر ہو، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں، ٹھیک ہے وہ ہمارے ساتھ میں یعنی ہماری فیملی کے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی جب بھی ہم کسی کا ہم مہمان بن کر جائیں تو پہلے سے بتائیں کہ بھائی ہم کھانا کھا چکے ہیں، کھانا پکانے کی ضرورت نہیں، تاکہ مہمان کو تکلیف نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف پہنچی اور تم اس سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات میں کسی سے نہیں شرماتا۔ یعنی نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو تو نہیں بتایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتار کر صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا پڑے تو پردے سے پیچھے مانگو، یہ طریقہ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں میں زیادہ پاکیزہ رکھنے کا ذریعہ ہوگا۔ دیکھیں صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں، یعنی صحابہ کرام کو یہ بتایا گیا جب بھی آپ ان سے کوئی چیز مانگیں، کوئی بات پوچھیں، کوئی مسئلہ پوچھیں، جیسے نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد صحابہ کرام جاتے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسائل پوچھا کرتے تھے، تو امی جان وہاں سے باقاعدہ مسائل کا جواب بھی دیا کرتی تھی۔
تو بتایا طریقہ یہ بتایا جب بھی کوئی چیز مانگنے جائیں تو پردے کے پیچھے سے. اب اس ٹائم میں اس طرح کا گمان بھی غلط تھا بھی نہیں اور نہ صحابہ کرام کے دلوں میں کبھی آیا, لیکن اس کے باوجود بھی اشارہ کر دیا کہ ایسا کبھی بھی نہیں کرنا. بات دراصل صحابہ کرام کی ہو رہی ہے, لیکن بتانا ہمیں بھی مقصود تھا کہ ہم بھی اگر کسی کے ہاں جائیں, کوئی ہمارے اگر خالہ کی بیٹی ہے, چاچو کی بیٹی ہے, جو بھی جس سے بھی ملنا ہو تو پردے میں رہ کر ملنا چاہیے. یعنی کوئی بھی چیز اگر ضرورت ہو تب جا کر ملنا چاہیے, ویسے بات کرنا بالکل جائز نہیں. اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ, اور یہ جائز اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے بھی نکاح کرو, اور اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری اس امت کی مائیں ہیں, تو کوئی اپنی ماں کے ساتھ تو نکاح نہیں کر سکتا. بری بات ہے, غلط بات ہے, شریعت میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امہات المؤمنین ہیں, ہماری اس امت کی جو مائیں ہیں, ان سے کسی صحابی نے نکاح نہیں کیا, اسی طرح وہ رہی. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی دعوت کرنے جائیں, دعوت پہ جائیں, تو دعوت پہ جتنا ٹائم آپ کے لیے مقرر ہو, جیسے شادی پہ جاتے ہیں, سمجھ میں آئی نا, شادی ہال پہ ہم جاتے ہیں تو بھائی جو ٹائم آپ کے لیے لکھا گیا اسی ٹائم پہ جائیں, اور زیادہ گپ شپ لگانے کی ضرورت نہیں, فوراً سے پہلے باہر نکل آئیں تاکہ ان کو بھی کھانا سمیٹنے میں, پلیٹیں سمیٹنے میں ان کو دقت نہ ہو. سمجھ میں آ گئی. اور دوسری بات اس میں یہ بتا دی کہ جب بھی کوئی مسئلہ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے امہات المؤمنین سے, تو پردے میں رہ کر. آپ بھی جب کسی کے ہاں جائیں, کوئی آپ کی چاچا کی جو بیوی ہیں ان سے, ماموں کی بیوی ہے ان سے, آپ کی خالہ کی بیٹی ہے, خالوں کی بیٹی ہے, جو بھی ہے, جو غیر محرم رشتے ہیں, ان سے پردے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ان سے پردہ کیا جائے. سمجھ میں آئی نا. جب ان سے پردہ کریں گے تو آپ کا بھی دل صاف ہوگا, اور جو پردے کے اندر جو ہوں گے ان کا بھی دل صاف ہوگا. اللہ تعالیٰ پھر اسی سے محبت آگے پیدا کر دیتے ہیں, اور غلط طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو بچاتے بھی ہیں, اور ہمیں بچنا بھی چاہیے ان چیزوں سے. آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں تک قرآن مجید کی صحیح بات پہنچ سکیں. اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں, لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں. اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.